السلام علیکم۔ بابا سے بلند سلام کرتا ہوا موزم اپنے کاٹیج کے اندر داخل ہوا۔ اندر کا بکھرا بے ترتیب ماحول توقع کے عین مطابق تھا۔ گو کہ ضرورت کے موافق ہی یہاں چیزیں تھیں، لیکن وہ بھی شریف زادے کی غصے کی زد میں آ کر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ دو بوٹس تو اسے دہلیز پر ہی سلامی پیش کرنے موجود تھے، اور خود تقریب کار بچہ پیر کے نیچے ایک اور سر کے نیچے دو کشن رکھے بیڈ پر آڑا ترچا پڑا ٹی وی کو گھور رہا تھا، جیسے اس نے دھمکیوں کی زنجیر سے باندھ کر ایک دن سے یہاں قید رکھا ہوا تھا۔ سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ پیروں کی ٹھوکر میں آئے بھاری بوٹ ایک جانب رکھتے معظم نے جتایا۔ دادا با مت بنو میرے۔ اسپاٹ نظریں ہٹائے بغیر وہ گرایا۔ انہیں بھی کہاں بخشتے ہو تم؟ حیرت ہے، پھر بھی تم ہر بار اپنی قسمت آزماتے ہو ننھے آفیسر۔ زاویہ نظر ہنوس وہی تھا۔ اب میں کیا کروں اگر میرے قسمت کے ستارے اتنے بلند ہیں تو؟ معظم ڈٹائی سے اپنی قسمت پر اتراتا رائفل جگہ پر رکھ کر کچن کی طرف بڑھا۔ اپنی پوری زندگی کی تقریب کاری کم پڑ گئی تھی جو میرے چھوٹے سے کچن کو دنگل کا میدان بنا دیا ہے۔ بمشکل 5 سے 7 سیکنڈ بعد وہ واپس اس کے مقابل تھا۔ چونکہ کچن بہت چھوٹا تھا تو اتنا وقت اس کے درگت دیکھنے کے لیے کافی تھا۔ قہر کو قید کرنے کی حماقت کرو گے اور تہبائیوں سے بچت بھی چاہو گے؟ اب اتنے بھی بلند ستارے نہیں تمہارے۔ ذرا کی ذرا نگاہ ترچھی کر کے ڈالتے وہ سرد سی بے نیازی سے بولا تھا۔ اتنی تباہ کاریوں کے بعد کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ معظم نے سر جھٹکتے پوچھا۔ میں کا ماسٹر شیف ہوں؟ نہیں، تم تو مانسٹر ہو۔ معظم صحیح تب گیا تھا، مطلب کچھ بنا کر کھایا بھی نہیں اور تباہی بھی پھیر دی۔ جانتے ہو پھر بھی مہمان بنایا ہوا ہے مجھے۔ احمق ہوں نا میں، کیا کروں؟ خود شناسی اچھی چیز ہے۔ میں مرو تم۔ اپنے بال نوچنے کے لیے دونوں ہاتھ سر تک لے جا کر زور سے جھٹکتا وہ اس بے نیاز حریف زادے کو گھورتا ہوا لکڑی کی چھوٹی سی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے ٹراؤزر اور شرٹ لے کر واش روم میں غائب ہوتے، پھر فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھتے مستقل اسے گھور رہا تھا، جس پر ایک آنے کا فرق نہیں پڑا تھا۔ اب تشریف کا ٹوکرا ادھر لائیں حضور، تناول فرمائیں، خادم نے طعام کی ادنا سی تیاری کی ہے۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ کچن کی حالت درست کرتے آملیٹ کے ساتھ فریج میں رکھے ریڈی میڈ پراٹھے گھی میں سیک کر کافی اور چائے کے 2 مگ لے کر واپس اپنا ضبط آزمانے حاضر تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب آ بھی جاؤ۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ میں کھانے کے معاملے میں تمہارے نخرے نہیں اٹھانے والا۔ تم سے مجھے دی جان والی وائب آتی بھی نہیں، تو کیا بیوی والی آتی ہیں؟ ایسی مونچھوں والی بیوی تو ڈاکو کی بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو، میری مونچھوں پر بات نہیں کرو، منہ پر کروں تو زیادہ مائنڈ کر جاؤ گے۔ اس کے ترکی بہ ترکی جواب پر معظم نے آنکھیں سختی سے موند کر گہری گہری سانس اندر کھینچنے کے بعد آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اسی پوزیشن میں لاپرواہی سے فون میں مصروف تھا۔ دلاور عثمانی، شرافت سے ادھر آؤ اور ٹھونسو، تمہاری بیبی سٹنگ کے لیے بالکل بھی اسٹیمنا نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کے معظم نے کرخت لہجے میں کہتے اس کا پیر پکڑ کر کھینچا بھی تھا۔ حریف سادے سے شرافت، مذہقہ خیز نہیں ہو گیا؟ اس نے فون سائڈ پر کرتے ابرو اٹھا کر بناوٹی حیرت سے دیکھا۔ مقصد فقط معظم کو زج کرنا تھا، جو معظم کی خوب سمجھ آ رہی تھی۔ کل سے وہ حرکتیں انتہائی درجے کی ضدی اور باغی بچے جیسی کر رہا تھا، جیسے اوٹ پٹانگ من مانیوں سے رو کر زبردستی گھر میں رکھا جاتا ہے، اور احتجاج میں وہ پھر ہر الٹا کام کرتا ہے جس سے مقابل زج ہو۔ لیکن مہذب بٹی کا بھی دل گردہ اور ضبط کمال اس معاملے میں خاصا مضبوط تھا۔ وہ قطعی بھی اسے اپنی جان کا رسک لے کر جنگل میں سیر سپاٹے کرنے نہیں دے سکتا تھا، خاص کر تب جب اس کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی۔ مت کھاؤ، میں اپنا مزید سر تمہارے پیچھے نہیں کھپانے والا، اور بھیج دیتا ہوں دی جان کو تمہاری خپتی حرکتوں کی رپورٹ، پھر وہ جانے اور تم۔ دھمکی مت دو مجھے ننھے آفیسر۔ توقع کے عین مطابق وہ گھبراتا تپے تپے چہرے کے ساتھ آ کر اس کے مقابل ٹکتا، معظم کی گردن سمجھ کر پراٹھے کو توڑ مروڑ کر توڑتا، بنا چبائے منہ میں ڈال کر کم ٹھوسنے زیادہ لگا۔ آرام سے کھاؤ، حلق میں اٹک گیا تو ٹپک جاؤ گے، پھر میرے قتل والے منصوبے کا کیا ہوگا؟ اس کے غبارے کی طرح پھولے منہ کو دیکھ ہنستے ہوئے معظم نے کسن چھیڑا۔ ہاں تو زہر ڈال دیتے، خس کم جہاں باغ۔ بھرا ہوا منہ ہونے کی وجہ سے دھاڑ عجیب سی ہی نکلی تھی، تاکہ تم پدرو بن کے میری زندگی دگنا حرام کرتے۔ کہکا لگاتے معظم کی دو بدو جوابی وار پر وہ گھورتا ہوا چائے کا مگ منہ سے لگا گیا۔ حویلی میں میرے پیچھے اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، تم نے سنگن تک نہیں لگنے دی مجھے۔
دھب سے بیڈ پر گرتے مزراب نے شاکی نگاہوں سے کپڑے طے کر رہی میرال کو گھورا تھا۔ وہ 2 دن سے اپنے ننیال گئی ہوئی تھی اور آتے ہی ملازموں کی زبانی ملی دبی دبی خبر سے سیدھا میرال کی خبر گیری کرنے پہنچ گئی۔ سنگن لے کر تم نے کون سی پنچایت بٹھانی تھی؟ میرال نے سادگی سے پوچھا۔ آپ ہمیں بہت ہلکے میں لے رہی ہیں میرال سا۔ ہم اپنی پر آ جائیں تو قلعہ منہدم کر دیں، تخت الٹ دیں، راستے مسمار کر دیں۔ مزراب عثمانی ہیں ہم، معمولی بات تھوڑی ہے۔ گردن میں کلف لگاتے اس کے اندر کی جھانسی کی رانی پورے جاہو جلال کے ساتھ جاگی تھی۔ جی جی، شک کی کوئی نہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میرال اس کے انداز و لہجے پر ہنس پڑی تھی۔ تو چلیں کنیز، اسی بات پہ ہمیں تفصیلات سے واقف کروائیں۔ اس نے فوراً میرال کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پر کھینچا۔ ارے لیکن نو ارے شرے، جلدی بتاؤ، سنا ہے ہمارے 70 سالہ پوزیسو ہیرو تاجور عثمانی صاحب یکدم ایکشن ہیرو فارم میں آ گئے تھے اور ڈٹ گئے آہنی دیوار کی طرح اپنی مدھوبالا کے لیے، زمانہ ظالم کے مقابل۔ جوش و تجسس سے ڈرامائی لب و لہجہ اپناتے اس نے نازک سی میرال کو بازو سے تھامتے تقریباً جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جواباً میرال نے بنا پس و پیش ساری کہانی منو من سنا دی تھی، ورنہ مزراب بی بی کو کہاں سکون آنا تھا۔ واہ، مطلب ماس آگی تو ٹھیک ٹھاک عقل ٹھکانے لگا دی داجی نے۔ میرال کی زبانی لفظ و لفظ سن کر بجائے تعصب کے اظہار کے وہ چہکی تھی۔ غلط بات ہے، ماں ہے وہ تمہاری، میرال نے بوقت ٹوکا تھا، اور دی جان بزرگ ہیں اس حویلی کی۔ اب تمہیں اپنی خالہ سا کے لیے برا لگ رہا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو مجھے ادب و احترام پر لیکچر دینے کا سوچنا بھی مت۔ میرال کے لب واہ ہوتے دیکھ اس نے پہلی قطعیت سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ دلاور عثمانی سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی کو بھی حق نہیں ہے ان کی نفرت میں یا دی جان کی ان سے محبت کی پاداش میں اپنی حدود سے تجاوز کر کے بدتمیزی کرنے کا، خواہ وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس رخسار کے رخسار گال کرنے کا میرا ایسا من کر رہا ہے کہ… ضبط سے مٹیاں بھیجتے مزراب کا ہمیشہ شوخی و شرارت سے مزین رہنے والا چہرہ غصے سے تن کر آتشی ہو گیا تھا۔ خون مت جلاؤ اپنا تم، میرا خون کھول رہا ہے۔ دی جان کی نرمی اور بھولے پن کا ان لوگوں نے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔ دانت پیستے حقیقتاً اس کا قلف شارے خون بڑا ہوا تھا۔ اچھا بتاؤ، نانی کے پاس سب کیسے ہیں؟ میرال نے کزن موضوع بدلا تھا۔ ویسے جانتے ہو میں وہاں کس مقصد سے گئی تھی؟ چند لفظوں میں وہاں کا احوال بیان کرتے ہوئے رازدارانہ میرال کی جانب جھکی تھی۔ کامیاب ہوئی یا نہیں؟ میرال نے بجائے تجسس کا اظہار کرنے کے بابت جاننی چاہی تھی۔ بات تو واقعی چھوٹی سی چنگاری ہی تھی، لیکن جان بوجھ کر سازشیں اسے جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیلائی گئی ہے، بلا شبہ ہماری بدنامی اور الیکشن میں داجی اور بابا سا کی ساکھ خراب کرنے کے لیے، اور اس کام کے لیے پہلے بھی دلاور عثمانی کو مہرہ بنانے کی کوشش کی جا چکی ہے، پر دشمن کے مکروہ عزائم کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ لیکن اس بار وار کاری اور گھناؤنی ہے، معاملہ انتہائی نازک اور سنگین۔ مزراب کا سر فکر و تعصب سے دائیں بائیں متحرک ہوا۔ کیا داجی کو نہیں معلوم اس کا؟ مزراب کی سنجیدگی دیکھ میرال کا دل دھڑکا تھا۔ وہ 4 سال پہلے یہاں آئی تھی، الیکشن پہلے ہی ہو چکے تھے، سو ان اندرونی معاملات کی اسے خاص خبر نہیں تھی، نہ وہ کھوج میں رہتی تھی۔ معلوم ہے، لیکن سازشی کا نام دی جان کے سامنے آیا تو دی جان کو تکلیف ہوگی، اور جو چیز دی جان کو تکلیف دے وہ داجی راتن کبھی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے سکتے۔ مزراب کے مشتعل لہجے میں سرد سی پسی اسراریت پنہاں تھی۔ اور عوام تو ویسی ہی ہماری عقل سے پیدل ہے، انہیں کان پکڑ کر جدھر گھما دیا جائے وہ ادھر کے ہی ہو جاتے ہیں۔ کیا، کیوں، کیسے جیسا سوال تو ان کے ذہن میں آتے ہی نہیں، بس ایک چٹپٹی خبر ہاتھ لگی اسے آگے ثواب جاریہ سمجھ کر پھیلاتے رہو، جنت ملے گی۔ کشن کو پیچھے بیک گراؤنڈ سے لگاتے وہ سخت کبیدہ ہو رہی تھی۔ میرال کے اعصاب پسر مردہ ہوئے تھے۔ لوگ کس طرح کبھی ذاتی مفاد کے نام پر تو کبھی زبان کی لذت کے لیے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، بہتان تراشی جیسے غلیظ گناہ میں ملوث ہونے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ تک نہیں سوچتے وہ جو ان کے لیے محض تفریح ایک چٹپٹی سی بحث ہے، وہ کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دی جان 3-4 دن سے ڈھنگ سے کھا پی نہیں رہی تھیں، پہلے سے ان کی حالت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ دلاور غائب تھا، داجی اور دیگر الگ پریشان تھے، اور سب سے اہم وہ معصوم بے زر لڑکی جس پر یہ بہتان لگا تھا۔ کیا گزر رہی ہوگی اس مظلوم کے دل پر؟ میرال کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ دفعتاً فون رنگ ہونے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ واہ، بران بھائی صاحب کی کال! اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر مزراب کی آنکھوں کی چمک چہرے کے سارے شوق رنگ پل میں واپس آئے تھے۔
ارے تم کدھر چلی؟ آؤ بات کرتے ہیں، ویڈیو کال ہے۔ میرال کو سورج سے نشست چھوڑتا دیکھ اس نے فوراً اس کی کلائی تھامی تھی۔ مجھے کام ہے، تم بات کرو۔ اس نے کلائی آزاد کرنی چاہی۔ ٹک کر بیٹھو ادھر، کوئی کام وام نہیں ہے، ایسے ہی بہانے کرتی ہو تم۔ آؤ بات کرتے ہیں، موجزانہ طور پر تو انہیں خود توفیق ہوتی ہے۔ گرفت بناتے اسکرین کو چمکتی نظروں سے دیکھ رہی مزرار ڈپٹتی بضد تھی۔ جلدی سے کال لے لو ورنہ بند ہو جائے گی، وہ توجہ ہٹانے کے لیے بولی۔ ہاں، اور کوئی بعید نہیں، دوبارہ یہ زحمت کریں ہی نہ۔ مزراب نے فوراً بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون آگے کیا اور گرفت کمزور ہوتے ہی میرال تیزی سے شانے پر دوپٹہ درست کرتی اترنے لگی۔ ہیلو، بھاری پرفسوسی ہیلو کی آواز پر اس کے فرش پر رکھتے قدم کسی غیبی قوت کے زیر اثر یکایک ہی جکڑے تھے اور نگاہ بے اختیار بیڈ کے اوپر دیوار پر آویزہ میزان کے مسکراتے چہرے پر اٹھی تھی۔ سب کچھ ہی مل جاتا ہے اس دنیا میں، فقط وہ شخص نہیں ملتا جس سے محبت ہو۔ آن کی آن میں مسکراتی ہوئی تصویر دھندلائی تسلسل سے دھڑکتے دل پر دھند کی بھاری پرت چڑھی، ساتھ ہی شہابی رنگت میں اترتی غم و علم کی چھاپ کو چھپانے کے لیے وہ حواس باختہ سی بالکنی کی طرف دوڑی تھی، درہم برہم تنفس و نظام کے ساتھ ہولے ہولے کامتے وجود کو بالکنی کی دیوار سے ٹکاتے اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھتے اس جاں غسل کیفیت سے خود کو نکالنے کی مہم سی کوشش کی تھی۔ اسی اسنا میں دو اذیت کے آنسو پلکوں سے بغاوت کرتے رخسار پر ڈھل کے آئے تھے۔ کس قدر مشابہت تھی دونوں آوازوں میں، وہی بہاری سحر انگیز آواز جس نے 17 سالہ میرال کو پہلی مرتبہ دھڑکنوں کے منتشر ہونے کا معنی سمجھایا تھا، جس سے پہلی بار اس نوعمر لڑکی کی سانس بھاری ہوئی تھی۔ عارض پر حیا کے شفق رنگ بکھرے تھے، آنکھوں میں سلونے خواب سترنگی تتلیوں کی طرح سمائے تھے جس کی پردہ داری جھالڑی پلکوں نے لرز کر سایہ فگن ہوتے کی تھی۔ پر یہ آواز وہ تو نہیں تھی، ویسی ضرور تھی لیکن وہ نہیں تھی۔ تبھی تو اس کے اثرات بھی اکثر مختلف مرتب ہوئے تھے۔ معتدل دھڑکنیں منتشر نہیں مردہ ہوئیں، سانسیں بوجھل نہیں بوجھ بنیں، پلکیں حیا سے نہیں دل سے اٹھی ہوک سے لرزیں، آنکھوں میں خواب نہیں خلش اتری، عارض شفق رنگ نہیں اذیت سے بے رنگ ہوئے، لبوں پر شرم کی تبسم نہیں سسکی ٹھہری۔ آواز بھلے مشابہ تھی لیکن اس پر تاری ہوئی کیفیت میں اتنا ہی عرض و سما کا فرق تھا جتنا ان دو شخصیت میں تھا۔ وہ میزان تھا، اس کا منقو، اس کا محرم، اس کے دل پر دستک دینے والا پہلا اور شاید آخری مرد، اور یہ باران تھا، میزان کا بڑا بھائی جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا بھی تھا تو اسے یاد نہیں تھا۔ گہری نیند میں ڈوبے مزراب کی آنکھ اچانک عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ بمشکل خمار آلود آنکھوں کو وا کرتے اس نے اندھیرے میں اس نافہم احساس کی وجہ تلاشنے کی کوشش کی، اور چند سیکنڈ کی تگ و دو کے بعد جیسے ہی آنکھیں نیم اندھیرے سے مانوس ہوئیں، نگاہ بالکنی کے ادکھلے دروازے پر پڑتے ہی اس کی نظر فوراً پہلو میں گئی جہاں سے میرال غائب تھی۔ اگلے ہی پل نیند کا غلبہ اڑا تھا، وہ لبوں پر زبان پھیرتی پیروں میں سلپر رسی دبے قدموں بالکنی کی طرف بڑھی تھی۔ ادکھلے دروازے تک پہنچتے ہی قدم خود بخود منجمد ہوئے، ساتھ ساتھ چادر سے اپنا نازک سراپا ڈھانپنے خاموش کھڑی میرال کی پشت پر نظر ٹھہرتے ہی نگاہوں میں دکھ و تاسف کی تبیس پر دھند بن کر اتری تھی۔ چند ساتھ اسی طرح خاموش نگاہوں سے اس کی پشت تکتے رہنے کے بعد وہ مردہ قدم اٹھاتی آ کر اپنی جگہ نڈھال سی دراز ہوئی تھی، بھیگی آنکھوں پر ہاتھ سختی سے لبوں کو باہم پیوست کر حلق میں اٹکے نمکین گولے کو اندر اتارا تو پھوڑے کی طرح دکھتے دل سے ٹیس سی اٹھی رگو پا میں اذیت بن کر دوڑتی چلی گئی تھی۔ میزان اس کا پیارا بھائی تھا، بلکہ دوست تھا جس کے ساتھ کی چھیڑ چھاڑ والی کھٹی میٹھی یادیں اسے بھی محفل و تنہائی میں آبدیدہ کر دیتی تھیں۔ اس کی دائمی جدائی کا سانحہ اس کے دل میں بھی ناسور کی طرح ہمیشہ رہنے والا تھا، لیکن میرال اس پر ٹوٹی قیامت کے آگے اسے اپنی تکلیف کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ صبح درخشاں سی لڑکی جس نے حاصل سے لاحاصل کا اذیت ناک سفر طے کیا تھا، جس نے پا کر کھونے کا سانحہ اتنی سی عمر میں سہا تھا، جس نے خوابوں کی تکمیل کی آخری سیڑھی پر نارسائی کا عذاب جھیلا تھا، جو ملن کی دہلیز سے دھتکار کر ہمیشہ کے لیے دشت ہجرا میں بڑی بے دردی سے پھینک دی گئی تھی، جس کا سلونے خوابوں کی مسحور کن خوشبو سے معطر، امنگوں کے امر بیل سے مرتب، چاہتوں کی حسین رنگوں سے مزین، انچوئے جذبات کی تپش سے سینچا گیا لالہ زار ایک پل میں خاکسار ہو گیا تھا۔ رہ گئی تھی تو بس ہر سو یادوں کی راکھ کا ڈھیر، اذیت کا دھواں، ماتم کا مستقبل موسم جس میں بھٹکتی وہ لڑکی کئی راتیں آنکھوں میں کاٹ دیتی تھی۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ اس دیار ستم گرام میں آولا پا کی طرح بھٹک رہی تھی، لیکن لبوں کی مسکان لہجے کی بشاشت سے کبھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اپنے اندر کی ویرانی کو چھپائے حوصلے سے مسکراتی ہوئی وہ ہمیشہ ہی مزراب کو سخت بری لگتی تھی۔
کیوں؟ آخر کیوں وہ لڑکی اپنے زخموں کو ناسور بنا رہی تھی؟ کیوں ضروری ہے اس کے لیے سب ٹھیک ہے کا تاثر دینا؟ آخر کیوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ خود پر جبر کر رہی تھی؟ ایسے بہت سے سوالوں سے وہ میرال کو جھنجھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ لہٰذا وہ بس اپنی طرف سے اسے خوش کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتی تھی، اور اس کی پل کو چھپ دکھا کر سمٹ جانے والی مسکراہٹ کو حسرت سے نگاہوں میں قید کرتی دائمی خوشیوں کے موسم جلد لوٹ آنے کی صدقے دل سے دعا کرتی تھی، کیونکہ فی الحال تو اس کے بس میں یہی تھا۔ ڈور کھلنے کی خفیف سی آواز پر وہ فوراً سوتی بنی تھی۔ وقفے سے قدموں کی آہٹ بڑھ کے قریب سے قریب تر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ چند ساعت تک کمرے کی سوز و عالم میں ڈوبی خاموشی فضا اس کی بھاری سانسوں کی مدھر دھمک سے مرتعش رہی۔ ادھر مضراب قرب سے آنکھیں میچے دم سادے پڑی تھی، کیونکہ بنا دیکھے بھی اس دھند میں لپٹی صبح سی لڑکی کی بھیگی نظروں کا مرکز وہ جانتی تھی۔ تمہارے ہجر کو آباد کر رہے ہیں، تمہیں پتا ہے تمہیں یاد کر رہے ہیں ہم۔ کیوں بابو سا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نامکمل مناظر کے تعاقب میں بے مقصد دوڑنے کے بعد یہاں آ کر ٹھہر جانا مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ سوزو اداس کے لہجے میں کئی معصومانہ سوال پر مضراب کے دل پر ضرب لگی تھی۔ شاید آپ کی یہ جاندار مسکراہٹ وجہ ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے تو بیک وقت درد و مرہم دونوں ہے میرے لیے۔ وقفے سے پھیکے لہجے میں اس نے خود ہی جواب دیا۔ مضراب کے کئی قرب زدہ گرم گرم آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر کنپٹی پر لڑک گئے۔ اس کی کیفیت سے انجان میرال آہستگی سے اس کے پہلو میں دراز ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے مضراب کا دل شدت سے چاہا ایک ہاتھ کا فاصلہ سمیٹ کر اس لڑکی کو بھینچ لے اپنے اندر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ شاید وہ لڑکی بہت زیادہ بہادر تھی یا مضراب بہت مزدل تھی، اس لیے بے آواز آنسو بہاتی وہ سورج سے کروٹ بدل گئی تھی۔ صدیاں بیت جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں، مگر جب یاد آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اف، پورے کنڈر گارڈن کے بچوں کی بیبی سٹنگ آسان ہے، لیکن اس لمبے چوڑے سرکش گھوڑے کی نہیں۔ صبح نیند سے جاگتے اسے روم میں نہ دیکھ کر وہ جو باہر نکلا تھا، باہر سے اس کی جیب غائب دیکھ تشویش زدہ سا شیکن آلود ٹراؤزر شرٹ میں ہی کاٹیج سے نکل پڑا تھا۔ ہاتھ میں موٹی سی لاٹھی اٹھایا وہ جنگل میں بدرو کی طرح حریف زادے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ فون کرنا تو خیر بیکار ہی تھا، جنگل میں نیٹ ورک کہاں ملنا تھا، اور مل بھی جاتا تو عین ممکن تھا خطی حریف زادے نے فون آف رکھا ہو، کیونکہ جب حریف زادہ پردہ گرانے کی ٹھانتا ہے پھر کسی کی مجال نہیں جو پردہ اٹھا دے۔ 6:30 کا وقت تھا، سورج باہر پوری طرح طلوع ہو چکا تھا، لیکن یہاں گھنی جھاڑیوں اور کنجان پیڑوں کی وجہ سے مغلجے سے دھند کی چادر تنی ہوئی تھی۔ دماغ پر ہنوز نیند کا خمار تھا، اور آنکھوں میں حریف زادے کے لیے فکر و غصہ۔ جب سرسراتی ہواؤں میں مدھوری بانسری کی آواز نے اس کے فکر و تشویش میں الجھے دھیان کے دھاگوں کو اپنی سمت جوڑا۔ اس حریف زادے پر واقعی خپتی و خر دماغی ختم ہے۔ بانسری کی سریلی پرفسوس آواز کا تعاقب کرتا جب وہ وہاں پہنچا تو حقیقتاً اس کا من کیا اس شخص کو شوٹ ہی کر دے۔ صبح ہی صبح اس کے حساب جھنجھنا کر اس اطمینان سے وہ جنگلی جامن کے موٹے سے تنے پر لیٹا بانسری سے راگ چھیڑ رہا تھا، جیسے اس کی زندگی میں رافی چین ہی چین لکھ رہا ہو۔ ابھی جو کہیں سے کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی موذی کیڑا نکل کر اس لائیو کنسرٹ سے محظوظ ہونے چلا آتا تو کیا حشر ہونا تھا اس کا، لیکن ان موصوف کو کہاں پرواہ تھی اپنی، ان کی بلا سے جو بھی ہو ان کی جان کو۔ سر جھٹکتے موزم چلتا ہوا پیڑ کے قریب آیا۔ اسی اسنا میں سوکھے پتوں پر اس کے بھاری پیر پڑنے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن مقابل کی محویت میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ اس طرح دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر بانسری پر مدھر دھن چھیڑتے بالکل کسی الف لیلوی داستان کے سحر انگیز ہیرو لگ رہے ہو۔ پھر حرکتیں ولنوں والی کیوں کرتے ہو؟ ڈنڈا بجا کر توجہ حاصل کرتے موزم نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں اپنی کہانی کا ولن۔ لاپرواہی میں لپٹا جواب سیکنڈ میں حاضر تھا، جس پر موزم کا حلق تک کڑوا ہوا۔ ہاں تو پھر بانسری کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ بندوق اٹھا لو۔ تم جیسی اریٹیٹنگ کریکٹر کا قتل تو میں اس ادنا سی بانسری سے بھی کر سکتا ہوں۔ ہر وقت قتل و غارت کی باتیں، جنگ کے میدان میں جنم لیا تھا کیا؟ اس حساب سے تو تمہارا جائے پیدائش چائنیز اور جاپنیز اوپر حال ہونا چاہیے۔ بانسری کو لبوں پر رکھتے اس نے ذرا گردن ترچھی کر کے پوچھا تو موزم کا ڈھیر سارا خون جل کر رہ گیا۔ صبح ہی صبح اس کنسرٹ پروگرام کا مقصد اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مائنڈ اٹ، تم میرے ابا نہیں ہو۔
اس نے ابرو اٹھا کر روب پر فہمائشی چوٹ کی. تمہارے ابا تو ویسے ہی کسی کھاتے میں نہیں آتے. سب معلوم رکھ کر بھی اپنا دماغ کھپاتے ہو. وہ بانسری سینے پر رکھتا پیٹھ کے بل موٹے تنے پر لیٹ گیا. یاد کر رہے ہو ان سب کو؟ کچھ دیر خاموش نظروں سے اس کے وجیح چہرے کی سنجیدگی دیکھتے رہنے کے بعد معظم نے پوچھا تو جواباً بنا لبوں کو جبیش دیے وہ آنکھیں موند گیا. معظم جانتا تھا وہ اپنے ان بے زبان فیملی ممبرز کو یاد کر رہا تھا جو اسے بے حد عزیز ہیں، جنہیں وہ بے حد عزیز ہے، خاص کر شہنشاہ جو اس کی بانسری کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی سب چھوڑ چھاڑ کر جہاں بھی رہتا تھا دوڑا چڑھا آتا تھا. اس قدر عشق تھا اسے دلاور کی بانسری کی دھن سے. وہ سب بالکل ٹھیک ہیں، کل میں جا کر آیا ہوں وہاں. بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا تھا. موقع دیتے ہو بندے کو سکون لینے کا، ہمہ وقت خود بھی حالت جنگ میں رہتے ہو اور اوروں کو بھی رکھتے ہو. معظم نے گھوٹتے ہوئے سارا ملبہ اس پر ڈالا تھا. یہ روندو عورتوں کی طرح شکوے کرنا بند کرو اور بتاؤ شہنشاہ کیسا ہے؟ سکھ مور، سردار بھینس، شیخو اور براق خرگوش کا جوڑا، اور باقی سب؟ وہ اچھل کر نیچے جمپ کرتا لہجے میں خاص تڑپ سموئے متفسر تھا. سب ٹھیک ہیں. بے نیازی کا چولا اوڑے گھومنے والے شخص کی بے زبان جانوروں کے لیے ایسی تڑپ دیکھ معظم ہنس پڑا تھا. جواباً وہ بنا کچھ کہے تیز قدموں واپسی کی راہ پر چل پڑا تو معظم نے بھی اس کے تعاقب میں قدم ڈال دیے، لیکن اس کی بجائے کاٹیج کی طرف جانے کے سائڈ جھاڑیوں میں گھسنے پر وہ چونکا تھا. کدھر؟ بوقت اس کا بازو تھامنا چاہا لیکن وہ جھاڑی چیر کر دوسری طرف نکل چکا تھا. دلاور کیا بچپنا ہے، کہاں جا رہے ہو صبح ہی صبح؟ دوسری طرف کچی سڑک تھی جہاں اس کی شاہی سواری جیپ تیار تھی. اسے جیپ کی طرف بڑھتا دیکھ معظم نے لپک کر اس کے بازو پر گرفت بنائی تھی. مجھے ان لوگوں کے پاس واپس جانا ہے، وہ بنا مزاحمت کیے فیصلہ کن انداز میں بولا تھا. ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے معظم بھٹی میں یہاں ڈر کر چھپا ہوا ہوں؟ وہ ضبط سے بھینچے عضلات لیے مڑا تھا. نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے دربدری کا راستہ ڈر کر نہیں دی جان کے لیے چنا ہے. انہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے تم خود کو اذیت دے رہے ہو جو ان کے دو مشترکہ عزیز ہستیوں کے ٹکرانے پر انہیں ہوگی. سنجیدہ نظریں اس کے اسپاٹ نقوش سے الجھائے وہ معظم ٹھہرے لہجے میں بولا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. ڈر اور دلاور عثمانی کا نام ایک پنے پر لکھنا جانا ممکن نہیں تھا. جیسی گھنونی سازش اس کے خلاف رچی گئی تھی. اگر اسے دی جان کا خیال نہیں ہوتا جو آج سازش رچنے والوں کے گھر صفِ ماتم بچھی ہوتی اور بےہودہ افواہ کے چٹخارے لے رہے گاؤں والے تعزیت کے نام پر سوئم کی بریادی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے. پچھلی مرتبہ جب الیکشن کے وقت اسے مہرہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس نے ان کو عطاب دینے والوں کے گھر گھس کر ایسا خیر ڈھایا تھا کہ دشمن کی 7 نسلیں پناہ مانگ اٹھی تھیں یا پھر دی جان ہاسپٹلائز ہو گئی تھیں اور دلاور عثمانی کی جان لبوں پر آن ٹھہری. تبھی اس مرتبہ وہ مٹ بھیڑ کے بجائے اپنے اندر برپا طوفان کو خود میں سمیٹے نکل گیا تھا. ایک جمعہ جا کر آج دوسرا جمعہ ہے، اب مزید میں جبر نہیں کر سکتا. جھٹکے سے بازو چھڑاتا وہ جیپ کی طرف بڑھا تھا. لیکن بات دبی نہیں ہے بلکہ اور پھیل گئی ہے، سمجھو. تو پھر بات کو کھولتے ہیں اور لاتے ہیں اس مولانی کو سامنے تاکہ معلوم تو ہو میری بدتمیزیوں کی نوعیت کا. غصے کی سرخی سے اس کے کنپٹی کی ہری ہری رگیں کچھ زیادہ ہی واضح ہونے لگی تھیں. پر دلاور اپنا کام کرو ننھے آفیسر، میرے پیچھے خوار ہونے کی تمہیں سرکار تنخواہ نہیں دیتی. بے مروتی سے کہتے وہ حسب عادت اچھل کر جیپ میں بیٹھتا جھٹکے سے جیپ کو بیک دیتا کاغذ کے جہاز کی طرح اڑا لے گیا تھا. ہم اندر آ جائیں حکیم صاحب؟ بھاری آواز میں اجازت طلب کیے جانے پر جمعے میں خطبہ دینے کے لیے مطالعے میں مشغول حاجی حکیم نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں اور مقابل اخلاق حسین کا مسکراتا چہرہ دیکھ ان کا دل بے اختیار ہی ناگوشگوار انداز میں دھڑکا تھا. لیکن اجازت تو خیر دینی ہی تھی. آئیں تشریف رکھیں. وہ نے کرسی پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگے کہ ارے نہیں نہیں، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہاتھ کے اشارے سے روکتے وہ آ کر ان کے مقابل رکھے 2 لکڑیوں کے پیڑیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے جبکہ اس کے آدمی دروازے کے باہر ہی ہاتھ باندھ کر مؤدب سے کھڑے ہو گئے تھے. حاجی حکیم اس وقت حکیم خانے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے جس کے سامنے لکڑی کا میز تھا جو خاص اونچا نہیں تھا اور مقابل 2 لکڑی کے تختے تھے جس پر عام طور پر مریض آ کر بیٹھتے ہیں. فرمائیں کیسے زحمت کی؟ باوجود کوشش کے وہ لہجت میں بشاشت شامل نہیں کر پائے تھے. آپ جیسے بندے کی صحبت حاصل کرنا تو عین سعادت ہے حاجی صاحب. زحمت کیسی؟
اخلاق حسین نے خواہ کہکا لگاتے انکساری کا اظہار کیا تھا۔ لیکن آپ جیسے بڑے لوگوں کا قیمتی وقت نکال کر ہمارے غریب خانے پر تشریف لانے کے پیچھے میں مانتا ہوں یقیناً کوئی خاص وجہ رہی ہوگی۔ حاجی حکیم نے بلا تردد محسبانہ انداز میں مدعا بیانی کا عندیہ دیا تو ایک بار پھر کہکا لگا اٹھا، جس پر انہوں نے مشکل سے اپنے تاثرات کو بگڑنے سے روکا تھا، ورنہ کہیں نہ کہیں اخلاق حسین کی آمد کا مقصد واضح تھا۔ اب تو آپ واقعی شرمندہ کر رہے ہیں حاجی صاحب، ہم تو بڑے ادب عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ وہ سنبھل کر بیٹھا اپنی شاطر نظریں ان کے الجھن زدہ چہرے پر ٹکا چکا تھا۔ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ اپنا کل اثاثہ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں آپ کی پوتی کی بات کر رہا ہوں۔ معذرت، لیکن مجھے اپنی پوتی کا ذکر کسی بھی غیر شخص کی زبان پر سخت ناپسند ہے۔ ماتھے پر بل نمودار کرتے اب کے لہجے کی ناگواری انہوں نے قطعی خوش اخلاقی کے لبادے میں چھپانے کی صحیح نہیں کی تھی۔ لیکن اس وقت ان کا ذکر گاؤں کے ہر شخص کی زبان پر ہے، کیا آپ نہیں جانتے؟ مانی خیزی سے جتانے پر حاجی حکیم کے تنے عضلات ڈھیلے پڑے تھے۔ لوگوں کی تنگ نظری کا کیا ہے، انہوں نے تو انبیاء کرام، اولیاء اللہ، بڑے بڑے صوفی و متقی اشخاص کو تک نہیں بخشا، پھر میری پوتی تو ایک ادنا سی بندی ہے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ان کی آنکھوں میں دکھ کے گہرے بادل اترے تھے۔ اپنی ذات کو پسے پوچھ ڈال کر جن لوگوں کی خدمت کرتے، دینی اور دنیاوی معاملات میں بہتر رہنمائی کرتے انہوں نے اپنی عمر گزار دی تھی، آج وہی احسان فراموش لوگ کسی ناخلف کی اڑائے بےہودہ افواہ کو رائے کا پہاڑ بنا کر ان کی پاکیزہ پوتی کے پاک دامنی پر انگشتیں رونمائی کر رہے تھے، جسے آج تک کسی غیر مرد کے ناپاک نگاہ نے چھوا تک نہیں تھا۔ زمانے کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن حالات کا رخ تو بدل سکتے ہیں نا۔ میں سمجھا نہیں۔ اخلاق حسین کا انداز ان کی واقعی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ دماغی کھیل کھیل رہا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، آپ وضاحت کریں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ دماغ تو درست ہے آپ کا؟ وہ کرنٹ لگے شخص کی طرح بدک کر اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس کی بیوی بستر مرگ میں مبتلا آج کل کی مہمان ہے۔ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اتنی بڑی جائیداد کا مالک۔ مزید ایک لفظ نہیں اخلاق حسین صاحب۔ سختی سے ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ میں اپنی پوتی کی بھلائی سوچنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ انہوں نے سرخ چہرے کے ساتھ درشتگی سے جملہ قطع کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ شادی شدہ نہیں ہوتے تب بھی ایسا ممکن نہ تھا۔ حاجی حکیم کے لہجے میں ضبط و قطعیت کی برابر آمیزش تھی۔ اچھا، تو کیا اس دلاور عثمانی سے ممکن ہے؟ میں آپ کو جواب دے نہیں۔ جواب دے تو ہیں آپ، اور آپ ہمارے بزرگ ہستی ہیں، ہمارے خیر خواہ، آپ کے خیر خواہ کا سوچنا ہمارا فرض ہے۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ کمینہ تھا۔ بہت شکریہ، لیکن میں اپنی پوتی کی بہتری جانتا ہوں، اور آپ کو اپنی پوتی کی بہتری اس دلاور عثمانی جیسے آوارہ بد کردار میں نظر آ رہی ہے، جس نے آپ کی پاک دامن پوتی کے اجلے دامن کو داغدار کر دیا ہے، جو نہ جانے کس کم کمین فحاشہ کی بطن سے جنما ہے، جسے آج تک حویلی والوں نے اب تک خون تسلیم نہیں کیا، نہ کرنے کے امکان ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی پوتی کو عزت کی چادر اڑائے گا تو معذرت، میں آپ کو معصوم نہیں بے وقوف کہنے کی گستاخی کرنا چاہوں گا۔ آپ ضرورت سے زیادہ کہہ چکے ہیں، برائے مہربانی اپنی تشریف لے جائیں۔ بڑے ضبط سے اس کے بکواس سننے کے بعد انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کو تسلی سے سوچنے کا موقع دے کر، آپ سے مثبت جواب کی امید لے کر۔ وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ ہمارا جواب قطعی ہے، آپ ہم سے کوئی امید نہیں رکھیں۔ انہوں نے قطعی لگی لپٹی سے کام نہیں لیا تھا۔ آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں؟ قطعی بھی نہیں۔ اس رات کی رودات سے میں منو ان واقف ہوں۔ اس لڑکے کی حرکت غیر اخلاقی ضرور تھی، لیکن وہ اخلاقیات کی سطح سے نہیں گرا۔ اس لڑکے کی حق میں گواہی خود میری پوتی نے دی ہے، اور میری پوتی کی پاک دامنی کا گواہ میرا رب ہے۔ باقی زمانہ جاہل جو سمجھنا ہے بذات شوق سمجھے۔ دو ٹوک انداز میں اخلاق حسین کو جواب دیتے شدت جذبات سے ان کی اجلی رنگت خون جھلکانے لگی تھی۔ معاملہ جو بھی رہا ہو حکیم صاحب، دلاور عثمانی جیسے شہرت یافتہ لوگ جس دہلیز پر قدم رکھ دیں وہ ویسی ہی میلی ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا کی سوچ اتنی ہی غیر اہم ہے تو آپ کے دیرینہ دوست نے عین وقت پر دامن کیوں چھٹک دیا؟
मकरूह हंसी लबों पर सजाते इखलाक हुसैन ने वार कारी किया था, जिस पर हाजी हकीम का चेहरा फीका पड़ गया था। खैर, मैं आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। खुदा हाफिज। खबाजत से हाथ माथे तक ले जाकर वो आगे बढ़ा, फिर पलटकर हाजी हकीम का धुआं धुआं चेहरा देखता लब दबाकर मुकाबिल वापस आया। और याद रखिएगा हाजी साहब, जितना उजला दामन होता है दाग उस कदर ही नुमायां होता है, और जितना नेक नाम होता है बदनामी उतनी ही आम होती है। गांव में किसी दूसरे के घर की इज्जत लुट भी जाती, ना भरे बाजार में इतना तमाशा नहीं होता जितना फकत आपके दहलीज पर दिलावर उस्मानी के कदम रखने से हुआ है। क्या आप सारी जिंदगी अपनी पोती पर यह दाग लगा रहने देना चाहते हैं? ऐसे ही सोचिएगा जरूर। उनकी समात में जाहिल ज़माने की हकीकत का पिघला शीशा उंडेलता, उनके नातवा शानों से नादीदा गर्द साफ करता वो तो चल दिया था पीछे। हाजी हकीम मुसीदा दीवार की तरह ढह गए थे। शैतान और इब्लीस तो मुफ्त में बदनाम है, यहाँ असल शैतानियत तो खबासत तो इंसानों में भरी है। बात क्या थी? वो लड़का महज 15 मिनट के लिए उनके आंगन में आया था। हाँ, उसका आना रात के इस पहर गैर इखलाकी था, लेकिन वो एक बेजुबान के लिए आया था, जिसे ये बात तो वाज़ेह थी कि हाजी हकीम की अदम मौजूदगी से वो वाकिफ नहीं था। उसने गुस्से में फारूक को धक्का दिया, तोड़फोड़ भी मचाई थी। लेकिन वो तन्हा नहीं आया था, उसके साथ मोहम्मद मुलाजिम मौजूद था। खुद हाजी हकीम के घर मुकद्दस के अलावा 4 और लोग मौजूद थे। फिर फारूक ने खुद बताया था, उस लड़के ने शदीद इश्ताल के जेर असर होने के बावजूद घर में घुसने की कोशिश नहीं की थी, ना मुकद्दस ने बाहर कदम रखे थे। लेकिन सुबह तक लोगों ने उस हादसे को कोई और ही रंग देकर जंगल की आग की तरह शर फैला दिया था, और इखलाक हुसैन बिल्कुल ही सही जमाने की बदसूरत चेहरे की आईनादारी करके गया था। तल्ख है मगर सच है, यहाँ बहुतान हमेशा बाकिरदार के और भुगतान हमेशा बेगुनाह के हिस्से ही आता है। मुजम्मिल शिकस्ता साहब को झंझोड़ते उन्होंने वापस खुतबात की किताब उठा ली तो इवराक उलटते हुए बहुतान तराशी और किरदार कशी का तल्ख मौजू खुद ब खुद ही किसी गैबी इशारे की तरह उनके सामने खुल गया। दावों के तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता। औरों के ख्याल के लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबानों में झांका नहीं जाता। नेकबख्त, ये लगा दें। जुमे की नमाज के लिए तैयार सफ़ेद बुराक जब्बा में मलबूस बारोब से दाजी हस्बे आदत हाथ में अपनी पसंदीदा इतर की शीशी लिए दरीचे के पास रखी तख्त पर बैठी सुरत कहफ पड़ रही दी जान के पास आए थे। एक उम्र गुजर चुकी है शहबाज के अब्बा, अब तो खुद कर लें ये। उनके हाथ से इधर की शीशी लेते दी जान का सर नफी में हिला था। अच्छी आदतों का उम्र के साथ पुख्ता होना अच्छी बात है नेकबख्त। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए थे, जिस पर दी जान ने बारी बारी इतर लगाया था। फिर वो जरा सा आगे को झुके तो दी जान ने सीने और कॉलर को भी इतर से मुअत्तर किया। लेकिन ख्याल करना चाहिए, अब आप जवान पोते पोतियों वाले हो गए हैं, कल को परदादा बनेंगे, हंसेंगे बच्चे आप पर। रहल के पास रखी तयशुदा शॉल उठाकर उनके शाने पर डालते हुए मुतबस्सम लहजे में बोली थी, सिवाय आपके उस नाफरमान लाडले के किसी की इतनी हिम्मत नहीं। दाजी ने गर्दन अकड़ाकर अपने रोबो दबदबा जताया। हाँ, सारी बुराइयां तो हैं ही मेरे लाडले में। दीजान फौरन बुरा मना गई थी। फोन करने की तो हुई उस नाकल्फ को, बताया कुछ, कहाँ मारा मारा फिर रहा है? हाथ के ऊपर इतर लगाकर दोनों हाथों को आपस में मलते उन्होंने पूछा। जैसे आपको मालूम ही नहीं वो कहाँ है। दीजान ने नाराज नजरों से देखते कुछ जिताया था। हाँ तो कौन सा चंगेज खान के जानशी को नहीं मालूम? दाजी कतई नादिम नहीं हुए थे। आप दोनों ताता पोते को तो अल्लाह ही समझ सकता है। दीजान हार मानते हुए कलाम पाक की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। दुआ करें इमाम साहब उसे समझ जाएं और कोई मस्बत जवाब दे दें, जिंदगी सवर जाएगी उस नाहंजार की, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही मारा मारा फिरता रहेगा। झुककर उनकी मलमल आंचल में इतर लगे हाथों को नरमी से पहुँचते वो फिक्रमंदी से बोले थे। जवाबन दीजान ख्वाहिश के बावजूद आमीन नहीं कह पाई थी। किस तरह कहती आमीन? ये खुशबख्ती उनके पोते के नसीब में खुशी की सूरत दाखिल नहीं हो रही थी। उसके रूह पर पहले इतने छाले थे, मजीद कैसे वो जख्म लगने देती। वो गुलिस्तान में बाहर पहुंचा तो मालूम हुआ क्या शहंशाह साहब बाग के अगबी हिस्से की सैर पर निकले हुए हैं। सही है भाई, हम उनसे शफरा मुलाकात हासिल करने के लिए हवाओं के घोड़ों से सबकत ले जाकर आए हैं और यहाँ मौसू सैर व तफरीह के मजे लूट रहे हैं। बुरे बुरे मुंह बनाते हुए दिलावर ने सुनसान तालाब का किनारा, जो कि शहंशाह साहब की पसंदीदा जगह थी, फिर उनके ख्वाबगाह को देखा जो साफ सुथरा खाली था।
तुम मेरे बगैर मस्त कलंदर घूम रहे हो तो मैं भी मस्त हूँ। बड़े आए खुश फहम शहंशाह। बड़बड़ाते हुए वो जाकर तालाब के दूसरे किनारे पर पूरे कद से खड़ा आम के पेड़ को नीचे को झुकी टहनी पर बैठा, बांसुरी जैकेट की जेब से बरामद करते। बड़ी जानदार किस्म की मुस्कुराहट उसके नाभी लबों पर रखसा थी, जो बांसुरी को कभी उंगलियों में थामकर लबों से लगाते मखसूस धुन छिड़ते हुए मजीद गहरी हो गई थी। इधर उसकी बांसुरी की खूबसूरत धुन को जैसे ही गुलिस्ताना बहारा की चंचल हवाओं ने इतने दिनों बाद सुना, फौरन ही अपनी आवारा लहरों में मधुर सुरों को भरती हर जीरू की समात में उंडेलने चल दी। आंधी आन में वहां काम करने वाले मुलाजमीन के साथ इधर उधर मटर कष्ट कर रहे सारे जानवर किसी कैबी कुव्वत के जेर से खींचे चले आए थे। शेखू और बुराक तो मुंह में गाजर लिए ही हाजिर थे। सुख हस्बे आदत सरदार की पीठ पर बैठी थी, फुदकती हुई गिलहरी जिसका ये आम का पेड़ जाती घर था, सो वो टहनी पर दिलावर के साथ ही फुदक रही थी। मुलाजमीन तालाब के दूसरे किनारे पर ही खड़े लुत्फ उठा रहे थे जब यकायक पुरफजू माहौल में भारी कदमों की धमक से हलचल पैदा हुई, साथ बाकी सबकी जान हवा हुई। जबकि दिलावर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली थीं। भारी पैरों की धमक से ठीक ठाक मुड़ते ही छोटी जमीन ने नन्हे जानवर समेत मुलाजमीन का भी दिल हौला दिया था। तभी सब आन की आन में इधर उधर हुए। आखिर कौन है तो जसामत दोनों एतबार से शहंशाह की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो सकता था। तालाब के किनारे पहुंचते ही अपनी आमद का पता देने के लिए शहंशाह ने सूंड उठाकर जोरदार आवाज निकाली थी, जिससे दिलावर की बांसुरी की आवाज लम्हे के लिए दब गई थी। लेकिन फिर भी वो बिना तवज्जो दिए बांसुरी बजाता रहा, और यूं अलल अलान आमद की खबर देने के बावजूद तवज्जो ना मिलने पर बिगड़े शहंशाह साहब सूंड उठाकर आवाज निकालते हुए ही धप धप की आवाज पैदा करते उस किनारे से इस किनारे आए। लेकिन दिलावर की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। टहनी के बिल्कुल करीब सूंड ले जाकर शहंशाह ने अपने गुस्से से जोरदार आवाज निकाली तो दिलावर के कान के सारे पर्दे झुंझुना उठे, लेकिन उसे तंग करने पर बजिद वैसे ही पड़ा रहा। मजीद 2-3 बार ऊंची आवाज निकालने के बावजूद असर न होने पर ठीक ठाक मुश्तिल हो चुके शहंशाह ने सूंड टहनी से लपेटते जोर से हिला डाला। नतीजतन आराम से लेटा दिलावर तवाज़ुन खोता हुआ गिरने लगा कि शहंशाह ने फौरन उसके सीने के गिर्द सूंड लपेटते उसे उठाकर अपनी सख्त पीठ पर तकरीबन पटक दिया था। मार दिया जालिम, इतनी सख्त पीठ है तुम्हारी। संभल कर बैठते वो कर्रा उठा था, जिसका एक काम अंजाम देकर हाथ झाड़ने के अंदाज में सूंड झटकते शहंशाह ने कोई नोटिस नहीं लिया था। खामोशी से एक सेंध कदम उठाने लगा। ये सही जबरदस्ती है भाई, हम आए तो खुद गायब हो जाएं और बाद में लोगों को जबरदस्ती माल बनाकर अपने साथ ले जाएं। दिलावर ने खराब मुंह बनाते शिकवा किया तो शहंशाह ने रुक कर जरा से आंखें तिरछी करके उसे घूरती नजरों से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, तुम ऐसे वक्त के पाबंद इंसान जो तुम्हारी वापसी के वक्त मुकर्रा से पहले ही मैं फाटक पर फूल लेकर तुम्हारे स्वागत के लिए ना बैठकर गुस्ताखी का मुर्तकिब हो गया। ऐसी तानाशाही वाली निगाहों से मत देखो मुझे, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं गया था, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था मेरा यहीं पर। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर हाथ रखते दिलावर ने भी शिकवा खासे रोक से किया था, जिस पर जोर से सर हिलाकर अपनी आंखों से हाथ हटाते वापस शहंशाह ने उसे गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तो फारिग बैठा हूं ना इधर, जो तुम्हारे नाम का जोग लेकर बैठा रहूं। ये जो तुम मुझे शहबाज के अब्बा वाली निगाहों से घूरते हो ना, कसम से इंतहाई जहर लगते हो। दिलावर ने वापस उसकी आंखों पर हाथ रखा तो वो दाएं बाएं सिर हिलाकर उसकी बात को हवा में उड़ाता आगे बढ़ गया था। वैसे वो नन्ना मुन्ना ऑफिसर आया था मिलने, सुना है, क्या लेकर आया था? शहंशाह के जाकर अपनी मखसूस जगह पर शाहाना अंदाज में बैठने पर दिलावर ने पूछा। कदर करो मेरी, वाहिद मैं हूं जो खाली हाथ नहीं आता, वरना लोग तो। दिलावर की बात दरमियान में ही रही जब नजीर ने बड़ा सा टोकरा लाकर शहंशाह के आगे रखा। वो ये जंगली केले कल मौजम सा लेकर आए थे, कहा था कि भूसे में रख दूं, कुछ पक जाए तब दूं शहंशाह को, तबीयत खराब थी ना पिछले दिनों इनकी। नजीर की बेवक्त एंट्री और हवाले पर दिलावर ठीक ठाक तो मिलाया था, जबकि शहंशाह यूं मगरूराना अंदाज में झुककर केले खाने लगा जैसे जिताना चाह रहा हो कि अगर तुम नाम और काम से हरीफ ज़्यादा हो सकते हो, हम फकत नाम के शहंशाह नहीं, हमारी कदर अहमियत भी बादशाहों वाली है 10 लोगों में। फिर शहंशाह ने उठाकर एक केला उसकी तरफ बढ़ाया तो वो खराब खराब मुंह बनाता खाने लग गया। 1 2 3 4 केले खाने के बाद पेट तो भर ही चुका था और शहंशाह से गुफ्तगू शनीद करके जहन तरोताज़ा हो गया, लिहाजा लंबी तान करके सोने वो चल दिया। फिर मिलते हैं मित्रा। हस्बे आदत वो शहंशाह की सूंड का बोसा लेना नहीं भूला था। जो किसी पाकबाज औरत पे तोहमत लगा दे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो 100 साल तक सजदे से सर ना उठाए तब भी जहन्नुम में जाएगा।
اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ جمعے کی نماز ادا کر کے سب مقتدی سلام دعا کرتے ہوئے مسجد کے احاطے سے نکلتے ہوئے صحن عبور کرتے ابھی گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ حاجی حکیم کی بلند آواز پر سارے چونک کر آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ مسجد کے صحن میں موجود چھاؤں دار نیم کے پیڑ کے گرد بنے سنکی چبوترے پر سفید جبے میں سر پر رومال باندھے کھڑے حاجی حکیم کو خود سے مخاطب دیکھ سب حیران پریشان جہاں کے تھے وہاں تھم گئے۔ میں یہ بات اندر ممبر پر بھی کر سکتا تھا اور بہت اچھے سے کر سکتا تھا، لیکن وہاں مجھے خالص اپنے رب کی باتیں کرنا اچھی لگتی ہیں، اس لیے یہاں صحن میں خطاب کر رہا ہوں۔ میرا رب تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مسجد کا ممبر کا، صحن کیا، صحرا کیا، بیاباں کیا۔ وہ مبہم سا مسکرائے تھے، پر ان کے خاص تمہید پر کئی لوگوں نے نافہم نگاہوں کا تبادلہ کرتے چمہ گوئیاں شروع کر دیں۔ جانتے ہیں قارون کیوں غرق ہوا؟ انہوں نے کچھ اعجابیہ تو کچھ استفہامیہ نظروں سے خود کو دیکھ رہے بھیڑ سے متبسم سوال کیا۔ جانتے ہیں کیوں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ کچھ ساتوں کے لیے موسیٰ کا حکم بجا لائے؟ انہوں نے ایک ایک پر سے اپنی سوالیہ نظر گزاری، جہاں کچھ لا علم لوگوں کے چہروں پر تردد کے آثار تھے تو وہیں کافی لوگ بگلے جھانکنے پر مجبور تھے۔ میں بتاتا ہوں، انہوں نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا۔ ایک جانب شہباز اور شیراز عثمانی کے ساتھ کھڑے داجی کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ قرآن کریم میں 2 رکوع میں ذکر آیا ہے قارون کا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس کے دردناک انجام کی وجہ سے بھی بخوبی واقف ہوں گے، پھر بھی میں مختصراً بتانا چاہوں گا۔ انہیں لمحاتی وقفہ لیا۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیشے بہا دولت کے مالک قارون کو اپنے خزانے سے زکوٰۃ نکالنے کا مشورہ دیا، جواباً وہ بدبخت بدک گیا کہ میں کیوں دوں، میری دولت ہے۔ حیرت کا مقام ہے نا، یہاں میری دولت ہے سوچتے ہی اس کا کم فہم دماغ ہی یکسر فراموش کر چکا تھا کہ یہ سب دینے والا وہی رب ہے جو دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ خیر، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کے غلیظ دماغ نے انتہائی گھنونا منصوبہ تشکیل دیا، اور ایک بدنام عورت کو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جسے کلیم اللہ کا لقب ملا، ان پر الزام لگانے کے لیے پیسہ دے کر خرید لیا، اور کہہ دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واعظ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں تم منصوبے پر عمل آوری کر دینا۔ اور جب موقع آیا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ سے مخاطب ہوئے، قارون نے اس عورت کو کھڑا کر دیا، لیکن صد افسوس وہ بدنام عورت نور نبوت کی تاب نہ لا سکی اور قارون کا منصوبہ اشکار کر گئی۔ اس عورت کی زبانی قارون کا غلیظ منصوبہ جان کر موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر سجدے میں گر گئے۔ ان کے سجدے میں ایسی تڑپ، ایسی شدت تھی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ کچھ پل کے لیے موسیٰ کے تابع ہو جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جاہو جلال میں اٹھے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو جکڑ لے۔ پھر قارون گڑگڑاتا رہا، تڑپتا رہا، فریادیں کرتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پے در پہ حکم کے تابع زمین اسے نگلتی چلی گئی، وہ دھستا چلا گیا اور اس کا وجود نیست و نابود ہو گیا۔ یہ تھی قارون کے غرق ہونے کی وجہ۔ حاجی حکیم نے بھیگی نظریں اٹھا کر پورے مجمع کو دیکھا، جہاں خوف خدا سے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان میں سے کچھ بے حس فرعون فطرت بھی تھے، اخلاق حسین جیسے، جنہوں نے شانے سے گرد کی طرح اس احساس کو جھٹک دیا تھا۔ جانتے ہیں آپ لوگ اسلام کی فوجداری قانون کے مطابق بہتان تراشی کی کیا سزا ہے؟ ان کی خاص نظریں کروفر سے کھڑے اخلاق حسین پر ٹھہری۔ ان کی نگاہوں میں کوئی الزام، ترچپن یا چھپتا ہوا تاثر نہیں تھا، پھر بھی دل کے چور نے اسے نگاہ نہ ملانے دیا۔ کسی پر الزام لگانے کے بعد اگر مطلوبہ شخص 4 گواہ پیش کرنے سے قاصر رہ جائے تو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور پھر دوبارہ کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو منظور نہ کیا جائے۔ ان کے کچھ لفظوں پر خاص دباؤ ڈالنے پر اخلاق حسین سمیت بہت سے لوگوں نے پہلو بدلا۔ گزشتہ دنوں میرے گھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کسی نے مجھ سے یا میرے گھر میں موجود ملازمین سے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی اور من گھڑت افواہ کی تشہیر کرتے گئے۔ خیر، میں یہاں اس کی کوئی وضاحت، کسی قسم کی تائیدی یا تردیدی بیان نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑا ہے۔ بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے لمحے کو سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو کئی لوگوں کے دل کی دھڑکن سست پڑتی، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ بے شک اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی مظلوم اپنا حساب رب کے سپرد کر دے۔ دلاور عثمانی کیسا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، اس کی شہرت کیسی ہے، اس پر میں نہ دوسروں کی رائے کو قابل اعتبار جانتا ہوں، نہ اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہوں۔
میں بس اتنا جانتا ہوں، جو شخص ایک جانور کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے، وہ کم از کم ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے والوں، منفی باتوں کو ثواب جاریہ سمجھ کر پھیلانے والوں، لوگوں کا عیوب کو عیاں کرنے والوں، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لہٰذا آج آپ سب کے سامنے میں محترم تاجور عثمانی صاحب کا میری پوتی کے لیے بھیجا گیا پیغام پوری خوشی اور رضامندی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ حاجی حکیم کی آخری غیر متوقع بات پر بھیڑ کو زبردست جھٹکا پہنچا تھا۔ چاروں جانب چہمگوئیاں ہو گئی تھیں، جبکہ داجی خوشی سے نہال ہوتے بھیڑ چیرتے ان کی جانب بڑھے تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اخلاق حسین تڑپ کر چبوترے سے اتر رہے حاجی حکیم کی راہ میں حائل ہوا۔ واضح رہے، ایک باپ کبھی اس شخص کو اپنی بیٹی کا مقدر نہیں بنا سکتا جس نے اس کی بیٹی کی دامن پر داغ لگایا ہو۔ دوسرا، عزت دینے والی ذات صرف اس واحد لا شریک کی ہے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی کو کسی کے رتبہ، نام یا پیسے کی خریدی ہوئی جھوٹی عزت نہیں چاہیے اخلاق حسین صاحب۔ جتاتے انداز میں کہتے اخلاق حسین کے پیچ و تاب کھاتے چہرے پر متحمل نظر ڈال کر وہ ایک سمت بڑھ گئے تھے۔ کیوں برخوردار، پسند نہیں آیا آپ کو حاجی صاحب کا فیصلہ؟ آخر آپ کو بہت فکر تھی نا اپنے بزرگ کی۔ بجائے حاجی حکیم کے پیچھے جانے کے داجی بازی الٹ جانے پر سیخ پا ہو رہے اخلاق حسین کے مقابل ٹکے۔ سیاسی مفاد کے لیے آپ نے یہ سب کیا نا؟ وہ دانت پیستا گرایا۔ تمہارے خاندانی خون میں شامل ہے ایسے اوچے ہتھ کنڈے اپنانا۔ ہم عزت دینا اور عزت پانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ روب سے گردن اکڑاتے اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بہت کچھ باور کراتے ہوئے بولے۔ عزت؟ آپ کا وہ ہونہار پوتا عزت دے گا حاجی حکیم کی پوتی کو؟ اچھا مذاق ہے۔ جس نے اپنے باپ کو عزت نہیں دی، وہ زبان سنبھالو اپنی، ورنہ ہمیں کھینچنا آتا ہے۔ اس کے استہزائیہ انداز پر داجی کا جلال پھوٹا تھا۔ کس کی زبانیں کھینچیں گے آپ؟ یہاں تو ہر دوسرے شخص کی زبان پر ہے آپ کا پوتا۔ اخلاق حسین نے چٹکارا لیا۔ ان ساری زبانوں کی سرپرستی کرنے والی اس ایک زبان کو ہم کہیں گے تو باقی خود کٹ کر گر جائیں گی۔ داجی کے ڈنڈا زور سے زمین پر مار کر کہنے پر اخلاق حسین کی تلملاہٹ خفیف سی سراسیمگی میں بدل گئی۔ بابا صاحب، لوگ جمع ہو رہے ہیں، چلیں۔ دونوں کی ٹھنڈی دیکھ شہباز عثمانی فوراً درمیان میں آئے تھے۔ لیکن یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہمارا پوتا ہی کافی ہے جسے ہم نے مشکل سے باندھ رکھا ہے۔ جس دن ہم نے ہاتھ کھینچ لیا سب کی لگامیں کھینچ دے گا وہ، اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ ٹھہرے چڑھاتے انداز میں کہہ کر وہ ازلی روبدار انداز میں آگے بڑھ گئے تھے۔ بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند کر بیٹھی مقدس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا رواں تھا۔ پنکھڑی سے نازک لب وقفے سے آپس میں مس ہو رہے تھے۔ مدھم سانسیں شاید رونے کے باعث بھاری تھیں اور دھڑکنیں سست۔ گھنی خمدار پلکوں سے ٹوٹ کر گرتے موتی سے انمول آنسوؤں کا دوپٹے میں جذب ہو کر بے مول ہونے کا دورانیہ کافی طویل ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے آمین کہتے آنکھوں پر چادر سمیت ہاتھ رکھ کر سارے بچے آنسو جذب کرتے چادر کو چہرے سے جدا کیا۔ دفتن مریم اور زینب گرتی پڑتی حواس پاختہ سی اندر داخل ہوئیں۔ بی بی جی، غضب ہو گیا۔ معطل حواس کے ساتھ اس کے مقابل گرتے مریم کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ رونے کے باعث اس کی مترنم آواز بھاری تھی۔ بی بی جی، آپ کو نہیں پتا، حاجی صاحب نے سب کے سامنے مسجد میں آپ کے لیے حویلی والوں کو رضامندی دے دی ہے۔ آنکھوں کو حجم سے واہ کر کے پھولی سانسوں کے ساتھ زینب نے اپنی طرف سے مقدس کی سماعت پر دھماکہ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ لیکن دوسری طرف اطمینان کا عجب عالم تھا۔ بی بی جی! صدمہ استعجاب کے مارے دونوں چیخ پڑی تھیں۔ ہماری ہو چکی ہے، آپ ادا کر لیں یہیں، ہم ایک اور جائے نماز لا آتے ہیں۔ وہ گھٹنوں کو جوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ظلم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے آپ پر، آپ کو نماز کی پڑی ہے۔ اس کے رد عمل سے پاگل ہو اٹھی زینب نے پکڑ کر اس کا نازک وجود جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ زینب؟ نماز فرض ہے اور فرض سے کوتاہی کسی صورت معافی کے قابل نہیں۔ وہ سرزنشی انداز میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور بی بی جی، آپ انسان ہیں، سانس لیتی ہوئی جیتی جاگتی ہوئی لڑکی، اپنے معاملے میں اس طرح بے حس کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ کیسے؟ مریم حقیقتاً اس کے اطمینان پر اپنا ذہنی توازن کھونے کے در پر تھی۔ ہم انسان ہی ہیں مریم،
یہی تو ہم آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ہماری دل کی دھڑکنوں سے لے کر سانسوں کے زیر و بم تک کا جو حساب رکھتا ہے، جس رب کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا جنبش کی جرت نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے وہ ہمارے حالات سے بے خبر ہے؟ اور جب اسے خبر ہے تو لازمی اس کے عمل میں مصلحت پوشیدہ ہوگی، اور اس کی مصلحت ہم کم فہم کی سمجھ آنا ممکن نہیں. یہی ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے. نماز ادا کر لیں. فرض کی ادائیگی میں بلا وجہ کی تاخیر اچھی نہیں. اپنے مخصوص پراسر لفظوں کو سحر انگیز لب و لہجے میں بیان کر کے وہ چہرے پر ٹھہرے دریا سا اطمینان لیے انہیں دوسرا جائے نماز تھما کر ہکا بکا چھوڑ روم سے نکل گئی. کون چاہے گا مجھے تیری طرح اے رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار. کچن میں قدم رکھنے تک واپس اس کے نین کٹوروں میں ٹھاٹے مارتا سمندر اتر آیا تھا. مسجد کے لیے نکلنے سے قبل سنجیدہ سے حاجی حکیم اس کے پاس آئے تھے. آپ کو ہم پر کتنا یقین ہے رحمت؟ اس کے ملائم چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیتے انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا. اس رب کے بعد سب سے زیادہ. ان کے لہجے کی غیر معمولی پن کو محسوس کرتے بھی اس نے سیدھا جواب دیا. اور ہمارے فیصلوں پر؟ اتنا کہ جس سے اختلاف ہم گناہ سے کم نہیں سمجھتے. وہ مضبوطی سے بولی تو حاجی حکیم تفاکر سے اس کے قریب آتے، اس کی پیشانی پر مہر شفقت ثبت کرتے، مان بخشتے آنکھوں میں نمی لیے پیچھے ہوئے. مادر عیسیٰ علیہ السلام ہو یا فرزند یعقوب علیہ السلام، دختر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جہالیت نے ایسی معتبر و متبرک ہستیوں کو نہیں بخشا تو حقیر حاجی حکیم کی پوتی کی کیا وقت، کیا بساط. آپ ہمارا غرور ہیں، اور اپنے غرور کے سر کا تاج ہم نے سوچ سمجھ کر ڈھونڈا ہے. آپ جلد بازی نہیں کرنا سمجھنے میں، وقت کو سمجھانے کا موقع دینا. اس کی روشن جبیں پر ایک مرتبہ پھر نم لب رکھتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر مڑ کر نکلتے چلے گئے تھے. جواباً سختی سے سلیب پر مخروطی انگلیوں کے گرفت بناتے اس نے احتجاج میں بلبلا اٹھے دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ کر بھینچ دیا تھا. یہ آزمائش کی وہ کٹھن گھڑی تھی جب ایک پل کی بے اعتباری اس کے اور اس کے رب کا ناطہ کمزور کر سکتی تھی، اس کے ایمان کو دیمک لگا سکتی تھی، حاجی حکیم کی عمدہ تربیت کو زیر کر سکتی تھی. اسے اس لمحے سے ابھرنا تھا، اسے اس نا امیدی کی کیفیت کو شکست دینی تھی، اسے اس اندر سر بلند کرتی بغاوت کو کچلنا تھا، اس احساس برتری کو زمین بوس کرنا تھا جو اس شخص کی شہرت اور اپنی گزشتہ زندگی کا موازنہ کرنے پر اندر بھر رہی تھی، جس ایک احساس نے فرشتوں کے استاد ابلیس کو جنت سے نکال کر ملعون بنا دیا تھا. بس اس ایک لمحے، اس ایک احساس، اس ایک سرکش خیال کو اسے شکست دینی تھی. سختی سے آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے سلیب پر رکھے مٹی کے گھڑے سے گلاس میں یک پستہ پانی بھر لیا، پھر پاس اسٹول پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی. گلاس جگہ پر رکھتے اس نے ایک بار پھر پلکوں کو آہستگی سے موند کر 2-3 گہرے گہرے سانس لیتے دماغ میں چل رہی جھکڑ پکڑ کو نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی. اے پروردگار عالم، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. ہم تیری ادنا حقیر سی بندی ہیں، بس تیری نگاہوں سے گرنے سے ڈرتے ہیں، فقط تیری نگاہوں سے. زیر لب اپنے رب کو مخاطب کرتے اس نے نم آنکھوں کو نرمی سے صاف کر کے ہر احساس کو جھٹک دیا تھا. مزید آپ کو کیا چاہیے نیک بخت؟ نصیب جاگ گئے ہیں آپ کو اس بدبخت لاڈلے کے. اتنی بڑی خبر ملنے کے باوجود دی جان کے چہرے پسو پیش دیکھ داجی بگڑے تھے. داغ کی صورت. کیا ہو گیا ہے آپ کو ہاجرہ؟ حاجی حکیم نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اس کی بے گناہی کی گواہی دی ہے. اتنا اعلیٰ ظرف اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا جو اس شخص کی گواہی دے جس کے نام سے اس کی پاک باز بیٹی بدنام ہوئی ہو. یہ تو حاجی حکیم جیسے نایاب اللہ والے بزرگ ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف اس کا نام صاف کیا بلکہ اس ناخلف کو قبول بھی کیا، ورنہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو قطعی اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. داجی بگڑتے صاف گوئی سے بولے تو دی جان کے چہرے پر خوشی اور تردد کے آثار بیک وقت نظر آنے لگے. وہ نہیں مانے گا شہباز کے ابا. دی جان کی پست آواز میں فکر و اندیشے تھے. ایسے کیسے نہیں مانے گا؟ اس کا تو باپ بھی مانے گا. ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے وہ نہیں مانتا. داجی کا ازلی ہٹ دڑم لہجہ اود آیا تھا. اس کے باپ کو تو منا لیا تھا آپ نے، کیونکہ وہ نرم مٹی سا تھا. جس سانچے میں ڈالا اف کیے بغیر وہ شکل اختیار کر لی. اپنی فعل کی وضاحت نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولا. وہ آج تک اس کے لب مکفل ہیں، لیکن وہ اپنے باپ نہیں، اپنے آپ جیسا ہے. سنگلاخ چٹان ڈٹ جائے تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں. حزن و ملال میں ڈوبی دی جان نے ماضی کے کچھ افراق الٹتے تو داجی کے نرم تاثرات پتھریلے ہوئے.
میں جانتا ہوں مجھ جیسا ہے، اسی لیے میں یہ بھی جانتا ہوں اسے کیسے قابو کرنا ہے۔ ان کی جہاں دیدہ آنکھوں میں پرعزم چمک تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ دی جان کا دل ہولا تھا۔ چٹان کی مثال خوب دی آپ نے۔ ہر چٹان کو خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہتھوڑے اور چینے کی بے شمار ضربیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور جو نہیں کر پاتا وہ ٹھوکروں میں پڑا رہتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں وہ ہمیشہ ٹھوکروں میں رہے؟ داجی کے طرف سوال پر دی جان کا سر نفی میں ہلا تھا۔ دھتکاروں پٹخار کے سوا اسے ملا ہی کیا تھا بچپن سے؟ یہی فکر تو انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی کہ ان کے بعد اس کی زندگی کیسے ہوگی، کون اس کا خیال رکھے گا، کون اس کے خون رسے زخموں پر پھائے رکھے گا، کون اس کے دن بدن ناسور بندے درد کی دوا کرے گا، کون اس کی اصل شخصیت کو دریافت کر کے اسے ایک انچاہے وجود کے اذیت ناک احساس سے نکال کر خاص ہونے کا فرحت بخش احساس سونپے گا؟ آخر کون؟ ان کے درد سے پھوڑے کی طرف دکھتے دل کی ہمہ وقت دعائیاں انہیں بے چین کیے رکھتی تھیں۔ شاید انہیں اب اس کون کا جواب مل جائے، شاید یہی وہ کون ہے۔ ان کے پرانگدہ سوچوں کی اماج کا دماغ کو ایک سمت ملنے لگی تھی، ایک شبیہ اترنے لگی تھی، جس پر دل 100 بار آمین کہتا واری نیاری جا رہا تھا۔ جی ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ، کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پرور شکریہ۔ خیریت ہے؟ آواز بلند گنگنانے کے ساتھ دوپٹہ لہراتی خود بھی مسرور سی جھومتی متصادم ہو رہی مضراب کو تھام کر بمشکل میرال نے پوچھا تھا۔ خیریت نہیں میرال جان، خوشی کہو، خوشی۔ شانی سے تھام کر اس نے پھر سے پھرکی کی طرح میرال کو گھما ڈالا تھا۔ ارے ارے، میرال کو تو پورا دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا ارے ارے، خوش نہیں ہو تم؟ میری چھوڑو، اپنی خوشی کی وجہ بتاؤ۔ متوقع نکاح سے تم خوش ہو؟ میرال نے عجیب نظروں سے سرتا پا وائٹ چکن کے کرتے پر کھلے پائنچوں والے سرخ پاجامے پہنے کھڑی خوش نظر آ رہی مضراب کو دیکھا تھا، کیونکہ کل جمعے کی نماز کے بعد سے تو حویلی کا درجہ حرارت خاصا بڑھا ہوا تھا۔ کتنے ہی ملازم پیچ و تاب کھا رہی ناظمہ بیگم کے تاب کا شکار بن چکے تھے۔ رخسار الگ کٹ گھنی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ رضوانہ بیگم ہر معاملے سے لاتعلق نظر آتی اپنے معمولات میں مصروف تھیں۔ شہباز صاحب کے تیور بھی ٹھیک نہ تھے۔ شہراز عثمانی تو تھی ہی مانند مجسمہ۔ دی جان بھی فکر و تشویش میں تھیں۔ اس پر مضراب کی دھمال چوکری میرال جتنا حیران پریشان ہوتی کم تھا۔ ایسی ناقدان نظروں سے کیا دیکھ رہی ہیں میرال بیگم؟ ابھی ہم نے سنگھار میز کو شرف نہیں بخشا، اس لیے حلیہ تھوڑا اول جلول ہو رہا ہے۔ شکن آلود شرٹ جھٹکتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ مجھے تمہارا حلیہ نہیں، دماغ ہلا ہوا لگ رہا ہے۔ میرال نے اس کی کن پٹی بجائی تھی۔ کیوں جی، اتنے تناؤ زدہ ماحول میں دماغ سے ہلا ہوا انسان ہی خوش ہو سکتا ہے؟ پھر تو میرا دماغ ڈبل ہلا ہوا ہے، کیونکہ میں ڈبل خوش ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ آف کورس نکاح کی وجہ سے۔ کیسے؟ پہلے اس لیے کہ دی جان خوش ہیں، دوسرا اس لیے کہ رخسار سلگ رہی ہے۔ ہو گیا ڈبل۔ آنکھ دبا کر اس نے شانے اچکائے تو میرال نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ رخسار سے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میرال پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ زہر لگتی ہیں مجھے بڑوں کے معاملے میں گھسنے والی، خود کو عقل کل سمجھنے والی لڑکیاں۔ تم بھی لگتی ہو، جو اپنی خالہ سا کی محبت میں ہاں ہاں کرتی بیل کی طرح سر ہلاتی ہو۔ برے برے منہ بنا کر کہتی وہ اچانک میرال پر چڑھ دوڑی، اور قبل اس کے کہ میرال کچھ کہتی باہر سے ابھری دل دہلاتی آواز پر دونوں ساکت ہوئے تھے۔ جیپ کی ہواؤں کو چیرتی ہوئی سورہ اسرافیل سی آواز سن کر چھاؤں میں سستا رہا چوکیدار سرپٹ کبھی ہیکل گیٹ کی طرف دوڑا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے عجلتاً دونوں گیٹ کے کنڈے ہٹا کر جیسے ہی گیٹ کا ایک بھاری پھاٹک لیے وہ ایک جانب بھاگا، دوسرے کو دھڑام کی دل دہلاتی آواز کے ساتھ جیپ کھولتی ہوئی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی یہ فضا میں زبردست ارتعاش پیدا کرتی آواز تھمی بھی نہیں تھی کہ فضا ہاتھی کی بلند چنگھاڑ کی آواز سے دہل اٹھی تھی۔ ساتھ ہی کئی اسلحہ لیے تعینات کھڑے ہٹے کٹے اسے قابو کرنے کے لیے معمور کیے گئے گارڈز اس کی جانب لپکے تھے، جنہیں جیپ سے کسی پھرتیلے چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر اترے دلاور نے بنا آتاؤ دیکھے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ ہر شے کو تباہی کا روپ دھارے اپنی تباہ کاریوں کا نشانہ بناتے گرد و غبار کی طرح ادھر ادھر اچھال رہا اس وقت تو کم از کم انسان نہیں لگ رہا تھا، حتیٰ کہ قد و جسامت میں اس سے کئی زیادہ مضبوط اور طاقتور گارڈز کو وہ یوں ہی یہاں وہاں ہواؤں میں اچھال رہا تھا جیسے گوشت پوست والے انسان نہیں، ہوا سے بھرے گیندے ہوں۔ شدید غصے و اشتعال کے زیر اثر جنونی ہو چکے اس پر اس وقت خون سوار تھا۔ ایک ایک پر لاتوں گھوسوں کی برسات کرتے اس کا ایک ہی سوال تھراتی فضا میں دہشت بن کر گونج رہا تھا۔ میں نے پوچھا کس نے مترا کو یہاں لایا؟
ठोकर में पड़े गार्ड्स को जोर की ज़रब लगाते एक मर्तबा फिर उसकी गरजदार आवाज़ गूंजी थी। जवाब दो, सारे गूंगे हो गए हो? किसकी जुर्रत हुई शहंशाह को हाथ लगाने की? जीप पर लुढ़के गार्ड को कॉलर से पकड़कर मुकाबिल लाते हुए धाड़ा। साथ शहंशाह की चिंगाहट भी गूंजी। साथ साथ धम धम की भारी आवाज़ से फिजा थिराने लगी, जैसे जलजला आया हो। जमीन ठीक ठाक मुर्तइश हो रही थी। शायद नहीं, यकीनन शहंशाह उसके पास आने के लिए बेताब था। उसे कोई चीज़ रोक रही थी। वो गार्ड को किसी बेकार शय की तरह एक जानिब उछालता आवाज़ के ताक़ुब में बेताबाना हवेली की अगबे हिस्से की तरफ दौड़ा था। मित्रा! शहंशाह के गले और सामने के पीछे के एक पैर में मोटी लोहे की जंजीर देख उसकी सुर्ख आंखों में खून लहू बनकर टपकने को बेताब हुआ था। वो दीवाना वार उसकी तरफ दौड़ा। उसे देखते ही शहंशाह ने पैर पटकना बंद कर दिया और उसके करीब आते ही अपनी सूंड उसके गर्दन के गिर्द लपेट ली, जैसे चंद घंटों की दूरी उस मासूम के लिए सदियों पर मुहित रही हो। ना मित्रा, मैं आ गया हूं ना यारा, मैं आ गया हूं। माफ कर दे अपने यार को, माफ कर दे मित्रा। होना शाम आंखों को सख्ती से मीचते वो बार बार उसकी सूंड पर लब रखता उसकी सूंड फैला रहा था और कुछ दूर पर खड़े थर थर कांप रहे मुलाजमों को उस पर मालिकुल मौत का गुमान हो रहा था। अब तमाशा क्या देख रहे हो हराम खोरों? खोलो इन जंजीरों को, वरना इन्हीं जंजीरों में एक एक की लाश लटकेगी यहाँ पर। वो कड़कती बिजली की तरह कहर समानिया गुराया तो मखदूशुल हवास मुलाजिम फौरन मुअत्तल हवास यकजा करते हरकत में आए थे। हवेली में दाखिल हुई उसकी जीप की आवाज़ सुनकर ही वो लोग शहंशाह को खोलने दौड़े थे, लेकिन शहंशाह के पैर पटकना शुरू करने पर ऐसा मुमकिन न हो सका। माई माई बाप की हमने शहंशाह जी के साथ कुछ नहीं किया। हमें तो बस ख्याल रखने का कहा था। सामने के पैर की जंजीर खोलने आया मुलाजिम बाज़ाब्ता हाथ जोड़कर उसके कदमों में झुकता गिड़गिड़ाने लगा था। जान की अमान चाहते हो तो बताओ, जुर्रत किसकी हुई इसे यहाँ लाने की? वो भिपरे हुए दरिया की माने धाड़ा था। हम लेकर आए हैं इसे, क्या कर लोगे? उकब से उभरी मुतकबराना आवाज़ पर वो जख्मी शेर की मानित बल खाकर पीछे बैल से पिस्टल खींचकर हवा निकालता हुआ पलटा था। गोलियों से छाती झल्दी कर दूंगा। पिस्टल ऐन शहबाज उस्मानी के दिल के बराबर में तानता वो हजारों अजदाहों की जहर की सफाकियत ले गरजा था। एक मामूली से पालतू जानवर के लिए तुम हम पर बंदूक तानोगे? हम पर? इसका वहशियाना रूप देखकर शहबाज उस्मानी अंदर तक दहल उठे थे। ये आप लोगों के लिए महज एक पालतू जानवर होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे ये अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ तो किसी की जान बिना किसी कलक के ले भी सकता हूँ। अपनी गर्दन से लिपटी शहंशाह की सूंड को एक हाथ से सहलाता दूसरे से बंदूक ताने वो अपने संगीन अल्फाज को लेकर किस हद तक संजीदा था, ये उसकी आंखों से झलकती बेहिसी बता रही थी। क्या कर रहे हो लड़के? मैं कहती हूँ बंदूक नीचे करो। नाजमा बेगम हवास बागता सी बीच में आई थी। अपने शौहर से पूछें, उन्हें बड़ी जल्दी है मोहतरम से मरहूम कहलाने की। उसकी दहशत अंगेज राहट पर एक पल को दोनों मियाँ बीवी का चेहरा सफेद पड़ा था। अल्लाह खैर। जबकि मिज़राब के साथ मुअत्तल हवास संग दौड़ती हुई आई मिराल बेतरह लड़खड़ाती पिलर से लगी थी। जुबान संभालो अपनी लड़के। दहल चुकी नाजमा बेगम की आवाज बुरी तरह लर्जी थी। मेरी जुबान आप लोगों की ओछी हरकतों पर खुलती है, लेकिन आज आप लोगों ने हद पार कर दी मेरे मित्रा को इस घनौनी जंग में शामिल करके, और इसका जवाब मैं दिए बगैर। सख्ती से जबड़े भींचे वो शदीद इश्तियाल और जुनून के जेर असर ट्रिगर दबाने ही लगा था कि अचानक ही उसका हाथ ऊपर उठाया गया और हवा को गोली चीरती हुई ऊपर चली गई। शहबाज! गोली की सनसनाहट पर दहल कर चीख उठती तेज तराराना नाजमा बेगम थकी फुकी होकर साकत और सामत खड़े शहबाज उस्मानी से जा लगी। कानों पर हाथ रखकर गिरती मिराल को फौरन मिज़राब ने मजबूत असाब कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए संभाला, जबकि बाकी सबका हाल तो यूं था कि काटो तो खून नहीं। अब ये गुंडागर्दी करोगे तुम? अपने ताया पर गोली चलाओगे तुम? बर वक्त निशाना कता कर चुके दाजी गरजे थे। कौन ताया? कैसा ताया? हर वो शख्स मेरा दुश्मन है जो मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ देने की फौज भी जहन में लाए, और उन्होंने तो। दाजी की गिरफ्त से हाथ झटकते हुए उसी जनूनियत में भिपर के वापस वही अमल दोहराने के लिए एक बार फिर निशाना ले गया। ना हंजार! जोर से उसे पीछे की जानिब धक्का देते दाजी का हाथ पूरे जलाल से हवा में बुलंद हुआ था। शहबाज के अब्बा! दीजान फौरन दहल कर आती दिलावर के मुकाबिल ढाल बनी थी। आइए हाजरा बेगम,
देखें अपने चहेते के करतूत। गुस्से से हाथ झटकते उन्होंने शर्रतबार निगाहों से आतिशफशा बने हर जर्रे को जलाकर खाकसर करने दर पर खड़े दिलावर की जानिब इशारा किया। साथ अपने चहेते के करतूत भी देख लें हाकिम सरकार, इंसाफ तो नहीं होगा, एहसास ही हो जाएगा कुछ। वो कतई खौफजदा नहीं हुआ था, लहजे की तपिश ज्यों की त्यों बरकरार थी। कौन से करतूत? हाँ, किस करतूत की बात कर रहे हो? इसकी तो मैं बता दूं, मेरे कहने पर लाया गया है तुम्हारा हाथी यहाँ। अब मारो मुझे गोली। दाजी तन के उसके सामने आए थे। आप? वो फौरन दीजा को परे करके बेकाबू होता उनके मुकाबिल डटा। दिलावर नहीं। दीजान फौरन दो सन गलाख चट्टान के बीच खलीज की तरह हायल हुई थी। दीजान, इन लोगों ने मेरे शहंशाह को। सख्ती से मुठियां भींचते उसकी तमाम रगें जब्त से फूलकर फटने के करीब आ गई थीं। ना मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं कहा, किसी ने उसे तकलीफ नहीं दी। उसकी कुर्बो अजियत को महसूस करती दीजा ने फौरन उसका चेहरा हाथों में भरा तो शहंशाह ने भी पीछे से सूंड उसके गर्दन के गिर्द लपटाई। दीजान, इन लोगों ने जंजीरों से बांधा उसे। मासूम बच्चे की तरह शिकायत लगाते अजियत के आंसू उसकी पलकों पर ठहरे थे। मैं यहीं थी बच्चे, कि किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं खुद तुम्हारे दोस्त के पास थी, बस अभी अंदर गई थी चाश की नमाज अदा करने। उस विपरे दरिया को शांत करने के लिए दीजान कभी उसके बाजू तो कभी उसका चेहरा मुस्तकिल सहला रही थी। इस नाकल्फ को बता दें शाम निकाह है, मौजूद रहे, अगर दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता तो। सबको अंदर जाने का इशारा करते दाजी बोले तो उसकी ढीली पड़ी सारी रगें एक मर्तबा फिर उभर आई थीं। बात सुने मेरी शहबाज के अब्बा। उसने मुड़ते हुए दाजी को इंतहाई स्टाइल के जेरे से मुखातिब किया था। वो और लोग होते हैं जो अपनी अजीज हस्ती के लिए घुटने टेक देते हैं। मैं जरा अलग दिमाग का बंदा हूँ, मैं गर्दन उखाड़ फेंकता हूँ। लहजे में सूर इसराफील सी होलनाकी लिए वो बोला, साथ ही बालकनी और दीवार पर लगी कई लाइट्स और गमलों का निशाना लेकर तर 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 ट्रिगर दबाता चिकना चूट करता चला गया। नेक वक्त आप जाए अंदर, मैं बात करती हूँ। तिलमिला उठे दाजी को उन्होंने अंदर जाने का इशारा किया तो वो भी मुश्किल से अपना गैज़ो गज़ब दबाते हुए सबको लेकर अंदर बढ़ गए थे। यहाँ बैठ सकते हैं हम? दीजा ने दिलावर का हाथ थामते एक जानिब इशारा किया। उनका नरम लहजा ऐसा ही था कि वो एक पल इस हवेली के अहाते में रुकना मुहाल हो जाने के बावजूद उनके साथ चल दिया। साथ शहंशाह भी था, जो इस अनजानी जगह पर किसी सहमे हुए बच्चे की तरह एक पल के लिए उसके गले से सूंड निकालने के लिए रजामंद नहीं था, जैसे खदशा हो कि फिर खो जाएगा।